السلام علیکم، میں ہوں حافظ زین اور آپ دیکھ رہے ہیں الف اسلام۔ عید قربان کی آمد ہے، اسی لیے آج میں آپ کے لیے قربانی کے حوالے سے ایک اہم پیغام لے کر آیا ہوں۔ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں قربانی کی اہمیت اور فلسفے پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے، اور اسی روشنی میں بہت آسان فہم انداز سے کچھ نکتے آپ کے لیے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو مکمل سنیے گا، کیونکہ یہ سننے کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ بہت آسانی سے قربانی کا فلسفہ سمجھ جائیں گے۔ عید قربان، جسے عید الاضحیٰ بھی کہا جاتا ہے، اور پاکستان میں تو اس عید کو بڑی عید بھی کہا جاتا ہے۔ جو استطاعت رکھتے ہیں وہ قربانی کے جانور لے رہے ہیں اور یقیناً عید پر قربان بھی کریں گے۔ قربانی کا جانور لینے سے قربان کرنے تک کچھ باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات ہے نیت۔ جانور خریدتے وقت نیت درست رکھیں کہ ہم اللہ کے احکامات کی روشنی میں قربانی کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، محلے داروں اور رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ قربانی نہ کی تو ناک کٹ جائے گی۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتے ہیں کہ اللہ تک تمہاری قربانیوں کا گوشت یا خون ہرگز نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس لیے قربانی اللہ کے لیے کریں، محلے داروں اور رشتہ داروں میں ناک رکھنے کے لیے نہیں۔ اسی حوالے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بے شک اللہ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے قربانی کا جانور خریدتے وقت نیت اور دل کو پاک رکھیں۔ دوسری بات، جب قربانی کا جانور خرید لیں تو اس کا دھیان رکھیں اور اس کا احترام بھی کریں، کیونکہ جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنی ہے اور جس نے آخرت میں گواہی دینی ہے، اس کا احترام لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو۔ اسی لیے قربانی کے جانور کا احترام کریں، اسے اسی نیت سے کھلائیں پلائیں اور دھیان رکھیں۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ پہلے لوگ خود ہی قربانی کرتے تھے اور قربانی کرتے وقت تکبیر کا خیال بھی رکھتے تھے، لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ اب زیادہ تر لوگ قربانی خود نہیں کرتے، بلکہ وہ مارکیٹ میں موجود قصابوں کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نے بھی کسی قصاب سے قربانی کرانی ہے تو اس بات کا دھیان رکھنا کہ وہ قربانی کرتے وقت تکبیر پڑھتا ہے یا نہیں، کیونکہ قصابوں نے مختلف آرڈر بک کیے ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ اجرت میں ہی دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ہر امت کے لیے اس غرض سے قربانی کرنا مقرر کر دیا تھا کہ وہ ان چوپایوں کی قسم کے مخصوص جانوروں کو قربان کرتے وقت اللہ کا نام لیا کریں جو اللہ نے ان کو عطا کیے تھے۔ اس لیے میں آپ سب کی توجہ اس اہم نکتے کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ قربانی کے وقت تکبیر کا خاص خیال رکھیں۔ اب چوتھی اور آخری بات، آپ قربانی کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے یا اپنے فریج اور ڈیپ فریزر بھرنے کے لیے کہ چلو بھائی قربانی تو ہو گئی اور ساتھ ہی فریج بھی بھر گیا، اب سکون سے کچھ مہینے گزر جائیں گے؟ اگر ایسا ہے تو قربانی کا سارا فلسفہ کدھر گیا؟ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص خوش دلی کے ساتھ اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے قربانی کرے گا تو وہ قربانی اس شخص کے لیے جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائے گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن وہ ذبح کیا ہوا جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا تم اس کی وجہ سے قربانی کر کے اپنے دلوں کو خوش کرو۔ اگر آپ سارا گوشت اپنے فریج یا فریزر میں محفوظ کر لیں گے تو نہ تو قربانی کا خون اور نہ ہی قربانی کا جانور آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے گواہی دے گا۔ اسی لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں گوشت زیادہ سے زیادہ مستحق افراد میں تقسیم کریں۔ الف نیوز، الف سے پہلے کچھ نہیں۔